کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر سارے معاملات کا بڑا احترام کر رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے پاس رزق کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے۔ جس کے پاس مال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا اللہ کا مقرر ہے تو اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہے۔ خوب رزق عطا ہونا کم یا زیادہ یہ اللہ کے نزدیک یا دور ہونے کی علامت نہیں، اس شبہ کو دور کر لینا چاہیے۔ فارسیان کہتے ہیں مقربانہ بیش بد حیرانی ہے، جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں ذرا پریشانیاں انہی کو آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، اب ایک بات آگے اور آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو مس کر رہا تھا جناب علی، اور میں نے پوچھا کہ حضرت شیخ حضرت علامہ کہاں ہیں، تو مجھے کوئی معقول جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ والوں کا سونا بھی عبادت ہے بھائی، جو ہمارے قریب ہوگا، ہمارے دل سے قریب ہوگا، ہم اس کی توجیحات اسی طرح قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بنی اسحاق اور بنی اسماعیل دونوں کے سنگم ہیں، اور ان سے بنی اسحاق کی بھی شاخ نکل رہی ہے اور بنی اسماعیل کی بھی شاخ نکل رہی ہے۔ اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے پے در پے ون آفٹر انادر اتنی بیوقوفیاں، اتنی حماقتیں، اتنی نالائقیاں اور اتنی سرکشیاں کی ہیں کہ انہوں نے اپنا استحقاق جو منصب امامت اور نبوت کا تھا، اور ان کے اندر اللہ نے ہزارہا پیغمبروں کو جاری و ساری فرمایا تھا، ان کی نالائقیوں کی وجہ سے اللہ نے اب وہ سلسلہ بند کر دیا۔ اب باری ہے کس کے آنے کی؟ سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بنی اسحاق میں نہیں آئیں گے، بنی اسماعیل کے اندر آئیں گے۔ بنی اسماعیل کو وہ شان بخشی کہ ان میں وہ رسول پیدا کیا جو صحیح معنی میں اپنے مورث اعلیٰ، اپنے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانشین ہے، اور ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور ان کے طریقوں کا پیروکار ہے، اور دنیا کو اسی ملت ابراہیمی کی دعوت دے رہا ہے۔ اب آگے اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، یرفعو، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ اب کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کو بنایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ، اس وقت کو یاد کرو، یرفعو، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعدہ، فاؤنڈیشن، بنیادیں، من البیتی، اس گھر کی، کس گھر کی؟ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، دیکھو ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عرض حرم پہ نشانات لگوا دیے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے نشاندہی فرمائی اپنے پر سے
کہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ کو تعمیر کرنی ہے۔ جب کوئی تعمیر کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو راج اور مزدور دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ راج کہتے ہیں اس بڑے کو جو دیوار اٹھاتا ہے، پلستر لگاتا ہے، اینٹیں اور پتھر لگاتا ہے اور چنائی کرتا ہے، اور مزدور کہتے ہیں جو مسالہ بناتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، نیچے سے اٹھا کے اوپر دیتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ راج اور بیٹا مزدور، اور بنا رہے ہیں گھر اللہ کا، بیت اللہ الحرام۔ راج ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور مزدور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اور بن رہا ہے بیت اللہ۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا، یہ جس کو ملنا تھا مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں یہ میرے گھر کی بنیادیں اور دیواریں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے تو یہ قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، سنتا بھی تو ہے، سب جاننے والا بھی تو ہے۔ قرآن ہمیں یہاں ایک قرینہ سکھا رہا ہے اور ہمیں ایک ہدایت دے رہا ہے، آگے دعائیں آ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو، کام ہونا چاہیے اچھا نیک، تو شروع میں بھی دعا، جو اللہ کے مخلصین ہوتے ہیں، مسلمین ہوتے ہیں، ان کا کام یہ اچھے کام کی ابتدا میں بھی دعا اور اچھے کام کی انتہا میں بھی دعا، کام اچھا نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں اور دعا، یا اللہ بڑا اچھی ہونی چاہیے فلم، یا اللہ خیریت سے لے کے جا، خیریت سے لے کے آ، آندھی طوفان بہت ہے۔ کام نیک ہونا چاہیے، اس نیک اچھے اور صالح اور بہترین کام کے شروع میں بھی دعا، آخرت میں آخر میں بھی دعا، انشاءاللہ اس کام کا بحکم خداوندی بیڑا پار، کام اپنے صحیح حقیقی انجام تک پہنچے گا۔ اور یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ عمل کے شروع میں بھی دعا ہو، عمل کے آخر میں بھی دعا ہو، یہی سنت انبیاء ہے۔ دیکھو شروع کی دعا کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اپنا فرما بردار بنا، اپنا گردن نہاد بنا، تیرے سامنے ہی ہم اپنی گردن اور اپنی ول کو جھکانے والے بن جائیں۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن، ایک ایسا گروہ ہو، جتھا ہو، مسلمتن لک، جو تیرا فرما بردار ہو، وارنا، اور ہمیں دکھا دے، وارنا، اور ہمیں سکھا دے، مناسکنا، ہمارے مناسک، مناسک کہتے ہیں حج اور عمرے کے طریقے اور ان کے مسائل، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ دیکھو کیسی دعا ہے، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کعبہ بنا رہے ہیں اللہ کا گھر، اور دعا کیسی کر رہے ہیں؟ یا اللہ اپنا ہی تابع دار رکھ، ہماری اولاد کو بھی اپنا تابع دار رکھ، اور ہمیں یہ گھر بنا لیا ہے، اس میں طواف کیسے کرنا ہے اور مناسک ادا کیسے کرنے، یہ سب طریقے ہمیں بتا دے، اور ہم سے اگر اس میں کوئی لغزش کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے۔ یہ تو ہو گئی دعا ابتدا کی۔ اب آخر میں